السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رضاعت کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی برس کے دوران ہم ایک دو مرتبہ ایک ایکٹیویٹی پاکستان میں بھی دیکھ چکے ہیں ہمند ملک بینک کے حوالے سے۔ تو اگر ہم اسلام کے شروع کے دنوں میں ابتدائی ایام میں دیکھتے ہیں، بالخصوص ان دنوں میں، اس میں ہمیں کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا تصور اصل میں کیا ہے، یہ کیسے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ اور آج کے جدید دور میں جب کہ آبادی لگ بھگ 25 کروڑ پاکستان کی ہے اور اس میں آپ عمومی طور پر دفاتر میں دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے ٹیمپرنگ ہوتی ہے ریکارڈ کے ساتھ، وہ ایک کوئی انہونی بات نہیں ہے، یا انہونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم بہت پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی جگہوں پر ایسے ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ریکارڈ کو تبدیل کرنا کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں یا بڑا معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو آج کے دور میں ریکارڈ کو مینٹین کرنا، برقرار رکھنا، اس میں شفافیت کو لانا، اس میں بالکل عین اس بنیادی اصولوں کے اوپر رہتے ہوئے اس کو چلانا کتنا مشکل ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما جناب علامہ اسید الرحمان صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محمد سلمان نقشبندی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرما۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب مفتی عبداللہ مغیث صاحب۔ السلام علیکم جی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے جناب نقشبندی صاحب، سلمان نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری عبداللہ مدنی صاحب، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ سلمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ ہم کو اب طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو اب طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، اور سرکار کی مٹھی ہو کمر ہو کہ شجر ہو، سرکار کی مٹھی ہو کمر ہو اور ابو جہل کی مٹھی ہو کمر ہو کہ شجر ہو، آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے، آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، اور بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، سیدہ وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ جزاک اللہ جناب سلمان نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، ذات کا کیا کانسیپٹ بنیادی طور پر ہے کیا، اور آج بھی یہ قابل عمل نافذ العمل ہے، نافذ ہو سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والے رشتے بیان کیے ہیں کہ جن کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتے، وہاں پہ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ،
جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس بچے کے ساتھ جس بچی نے دودھ پیا ہو وہ اس کی رضائی بہن بن چکی ہے، اور قرآن پاک میں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ ایک پیریڈ بتا دیا گیا کہ یہ رضاعت کی جو مدت ہے 2 سال کی جو لمٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بچہ جب دودھ پی لیتا ہے اب رضائی، صرف یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا بلکہ اس سے متعلقہ جو رشتے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اگر ایک بچے نے اور بچی نے، اب اس کا جو خاوند ہے، جیسے بچے کا اس ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ جو بچی ہے اس بچی کا جس سے دودھ پیا اس کے خاوند کے ساتھ اس میں یہ جو آپ نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ سارے رشتے ویسے ہی لاگو ہو جاتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو نسب کے ساتھ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہے۔ اب جو رضاعت ہے یہ چونکہ عرب میں تو یہ بڑا رواج تھا، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات، صرف ایک وجہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی صحت مند خاتون کا دودھ پلایا جائے تاکہ بچے کو اس کی جو حفظان صحت ہے اس کو دیکھا جائے، اس کی پرورش کو دیکھا جائے، بہتر صحت کے لیے، بہتر صحت کے لیے۔ اور صحت کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کسی ایسی خاتون کا دودھ پلایا جائے کہ جس کا نسب بڑا اعلیٰ ہو، جو عورت جو ہے کہیں سردار ہو، یعنی کسی اچھے قبیلے کی ہو، تاکہ بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی اچھی ہو سکے۔ تو ان تمام چیزوں کا، اور یقیناً اسلام کے جو اصول ہیں وہ تو قیامت کی صبح تک ہیں، جیسے اس وقت تھے آج بھی بالکل ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ بچوں کو جو رضاعت نصیب ہو رہی ہے، دودھ پلائے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، ماں فوت ہو گئی تو پھر کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، تو یہ ممکن ہے آج بھی، اس آج بھی ممکن ہے۔ لیکن آپ کا یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ سے وہ تمام جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، والدہ کے اعتبار سے اگر کوئی کسی کی رضائی والدہ ہے تو وہ تمام رشتے حرمت والے جو ہیں وہ آگے وہاں تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ جو بھی بچہ ہے یا بچی ہے، کسی کی اس کی خوراک والد ملتی ہے اس کو دودھ کی شکل میں، اس کو آگے بڑھا دیں۔ کس طریقے سے جب آج کا ذکر کیا علامہ صاحب نے کہ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم 25 کروڑ کے ملک میں ہیں، یہاں پر تو اچھا بھلا کاغذ ایک کسی اور کے نام سے جاتا ہے، نکلتا کسی اور کے نام سے ہے۔ تو یہ ممکن ہے آج، اور کن بنیادی چیزوں کا احاطہ کرنا یا ان کو نگاہ میں رکھنا یا ان کو یقینی بنانا ضروری ہے؟ اس کے لیے جو ہے 2-3 بنیادی پوائنٹ دیکھے جا سکتے ہیں، شریعت نے جو ہائی لائٹ کی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ چیز ہے، کیونکہ جس طرح سے بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت تب ثابت ہوتی ہے جب اس بچے کا دار و مدار ماں کے دودھ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ واحد وہ ماں کا دودھ ہے۔ اور سنن ترمذی میں اس کی وضاحت موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ کہ رضاعت کب ہوگی، ما فتق الامعاء، جو آنتریوں میں غذا کے طور پر ان کو بڑھا کرے، وہ دودھ اس وقت اس کی غذائیت ہو۔ تو اور ساتھ فرمایا ماں قبل الفطام، دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ اب دودھ چھڑانے کی مدت قرآن پاک نے بیان کی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پلایا جائے، اور وہ ہے 2 سال۔ اچھا، دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی شریعت نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، شریعت نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ ام المومنین ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، کچھ حصہ تھا جس میں وہ فرماتی ہیں کہ عشر رضاعات معلومات، 10 رضے تھے جو معلوم تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو چینج کر دیا گیا بخمس معلومات، 5 رضوں کے ساتھ۔ پہلے یحرمنا جو حرمت ثابت کرتے تھے وہ 5 رضے تھے۔ اب رضا کیا ہے؟ حدیث میں املاجہ بھی آتا ہے، مسا بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنی ماں کی یعنی مدر فیڈ کرے، اور وہ جو ہے اپنی دودھ کی جگہ کو چوسے اور اس سے دودھ لے، اور وہ اتنی
دیر تک اسے پیچھے نہ ہٹایا جائے، ایک دفعہ وہ مکمل دودھ بھر کر پیٹ پیے یا خود اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ ایک رضا ہوگا. پھر دوبارہ جب دوسری سٹیپ میں وہ پیے گا دودھ اور پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ دوسرا رضا ہو جائے گا. ایک ہے کہ ایک دفعہ اس نے 1-2 چسکی لی اور اس کو پیچھے کر دیا، وہ نہیں. اس کے لیے رضا پورا ہے اور وہ ہے اس کا پیٹ بھر کر اپنی مرضی سے اسے چھوڑنا. یہ 5 دفعہ کم از کم ہوگا یا اس سے زیادہ تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ 2 چیزیں شریعت نے بالکل ہائی لائٹ کی ہیں اس کے لیے، اور آج بھی اگر یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ رضاعت ہوتی ہے اور وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور وہ تمام رشتے جو نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے حرام ہے. ویسے یہ جو مقدار والا معاملہ ہے اور جس طریقے سے جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے بھی طریقہ کار طے ہے قرآن و سنت سے، تو اس میں مزید کیا چیزیں ہیں جو آج اگر کسی کو کوئی اس قسم کی مشکل ہے وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور رضاعت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے کیونکہ اس سے حلت اور حرمت کا حکم لگتا ہے، اور عند الاحناف یعنی احناف کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق جو کہ قرآن و سنت سے جن کا استنباط کیا گیا، ایک تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا یہ بھی آیت آتی ہے. اس کے تحت مفسرین نے کافی کلام بھی کیا. لب لباب عرض کر رہا ہوں کہ عند الاحناف جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا وہ تو 2 سال ہی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال مکمل مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور اللہ یہ کہ درمیان میں کوئی ایسا عارضہ نہ آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے یا باہمی رضامندی سے والدین اپنے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو چھڑوانے میں کوئی حرج نہیں، گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس کی مکمل غذا دی جائے. تو اگر درمیان میں کوئی عارضہ بن گیا تو پھر چھڑانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگلی بات آتی ہے کہ کتنی مقدار میں جا کے تو وہ رضاعت ثابت ہوگی. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض 2.5 سال کی مدت تک، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی ہے، لیکن اگر بالفرض اس آیت کے تحت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا کے تحت اگر بالفرض 2.5 سال تک کسی خاتون نے بچے کی عمر 2.5 سال ہے اور اتنی دیر تک اگر کسی خاتون نے دودھ پلا دیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں معاملہ بڑا حساس ہے، حلت اور حرمت والا معاملہ ہے. دوسری چیز کہ جہاں بات ہے نا کہ کتنی مقدار میں پلایا جائے تو اس کے متبادل بلکہ اس کے برعکس کچھ احادیث بھی موجود ہیں جن میں فرمایا گیا کہ کم ہو یا زیادہ حرمت ثابت بہرحال ہو جائے گی. اس کی وجہ بھی دیکھیں کہ اب یہ طے کر لینا کہ کتنی مقدار میں بچے نے دودھ پیا ہے یا کتنا، یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے. اس لیے لازمی طور پر اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حرمت کا حکم ہے وہ لگانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ حرمت کا حکم نہیں لگاتے، بالفرض حرمت ثابت ہو گئی، تو پھر آپ جو ہے وہ جب حلت و حرمت دونوں متضاد ہوں یعنی دونوں ٹکرا رہی ہوں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حرمت کو لیا جائے. اس لیے 2.5 سال کی مدت تک اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، کم ہو یا زیادہ، اس کی مقدار جو ہے نا وہ متعین نہیں ہے، جتنا بھی پلایا حرمت ثابت ہو جائے گی. اور وہ تمام رشتے جس طرح ابھی حدیث بھی بیان کی گئی جو نسب کے ساتھ حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کے ساتھ بھی حرام ہو جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو وراثت والا معاملہ ہے نا وہ جو نسب والے خون کے رشتے ہیں ان کے حوالے سے یوصیکم اللہ فی اولادکم اس تمام رکوع کے اندر بیان کر دیا گیا. اور جہاں پر حرمت والی بات ہے وہ آگے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ پوری آیت کے اندر حرمت والے رشتوں کو بیان کر دیا گیا. صاحب جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا 2.5 سال تک، اگر کوئی اس مخصوص مدت کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میں پہلے وہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا ملک بینک کے حوالے سے، میں اس میں بھی ایک اپنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں بھی یہ پاکستان میں بڑی آواز اٹھی تھی، کراچی میں ملک بینک کا قیام ہوا ہے، اس کے اوپر پروگرام بھی بڑے ہوئے. ہم نے اس وقت بھی گزارش کی تھی، آج پھر یہی آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے اگر کچھ اصول بنا لیے جائیں، کچھ شرائط طے کر لی جائیں،
اگر اس کا ریکارڈ بنایا جائے اور پھر اس ریکارڈ کے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی جائے، کس نے دودھ دیا ہے، کس نے دودھ پیا ہے، یہ دودھ کدھر سے آ رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، جیسے کہ آج یہ ناممکن تو نہیں ہے، ممکن تو ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے ماحول میں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو جل جاتے ہیں، پورے کا پورا جل جاتے ہیں، ٹیمپرنگ ہو جاتی ہے اور ٹائم نہیں لگتا چینج ہونے میں. تو اگر یہ والی چیزیں چینج ہو جائیں گی نا تو اس سے تو معاشرہ تباہ کرا جائے گا. تو یہ مغرب کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مشرقی جو ایک نظام ہے، جو خاندانی ایک سسٹم ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے جو اسلامی دینی نظام تہذیبیں ہے، ہیں، یہ اسلام کی تہذیب اور یہ ساری یہ فطرت کی تہذیب ہے. اور فطرت کو چینج کرنے کے لیے جو بد فطرت لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بڑی این جی اوز کے ساتھ کوششیں کرتے رہتے ہیں. یہ غیر فطری کام کرنے کی کوشش ہے. جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق کریں، اس کے لیے کچھ شرائط طے کریں، کچھ اصول طے کریں، ریکارڈ بنائیں، ریکارڈ کی حفاظت ہو، ضمانت ہو. وہ تو جیسے نادرہ کا ریکارڈ ہے، 3 4 5 جگہ پر اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا تاکہ وہ کسی بھی جگہ پر خرابی کا احتمال نہ رہے. تو اگر یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جس ماحول میں، معاشرے میں پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، لہٰذا وہ ہمارے اوپر یہ والے جو نظام سسٹم ہے یہ وہ لاگو نہ کیا جائے. جی. اور چند دن پہلے آئے تھے راغب نعیمی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اگر ہم ماحول کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا حساس اور بہت ناممکنات کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ جس طریقے سے چیزیں بدلی جاتی ہیں یہاں پر، ایک شخص اپنے 2 سال 1 سال 3 سال کے دور میں اس کو بڑا مینٹین رکھتا ہے، لیکن بعد میں کوئی آتا ہے اور اس کو اس میں سے رد و بدل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اور حافظ صاحب یہ بیس ہے. آج تو ملک کی بات ہوگی، آگے چل کے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، آج خواتین کے حوالے سے، کل مردوں کے حوالے سے، تو پھر وہ ایک سسٹم جو ہے نظام ڈیمیج ہو جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی بات کی ہے وراثت کی، غالباً بات کرتے ہیں جو دودھ پلانے کی عمر ہے، اگر اس کے بعد میں اگر دودھ پلانے کی عمر دیکھیں، دودھ پلانے کی جو عمر ہے جو شریعت نے بتا دی ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، وہ وہی ہے. اگر یہ عمر 10 سال کا کوئی بچہ پی لیتا ہے یا 12 سال، تو اس سے رضاعت جو ہے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ اسلام کا، قرآن و سنت کا یہ موقف ہے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اس کی ایک عمر ہے، اس عمر کے اندر ہی رہنا. جی، اس عمر کے اندر رہنا. اگر اس عمر کے بعد میں دودھ پیا جائے گا تو وہ رضاعت نہیں ہوگی. اس کی تو دیکھیں، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی تو گنجائش نہیں ہے. کل بچہ دیکھیں، بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا بلوغت کے بعد تو اس کو شرعی حکام دودھ پینے، تو دودھ کی بات ہے، پردہ ہے اس کے اوپر. وہ عورت نہیں، میں یہ کہہ رہا کہ بچپن میں اگر 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال کی جو نہیں، دیکھیں اسلام نے جو اصول وضع کر دیا وہ اسلام کے اصول 2 سال تک وہی، اس سے آگے پیچھے آپ نہیں ہو سکتے. جی مصعب. اچھا، ایک یہ اچھی بات کی تھی مفتی صاحب نے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر حدیث کوٹ ہونی چاہیے. فرما رہے تھے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ تھوڑی مقدار بھی، ایسا نہیں ہے. جب صحیح مسلم میں امی جی عائشہ یا باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کہہ رہی ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1-2 چسکی لگا کے اور اپنا نسب اور رضاعت ثابت کرتا رہے، ایسے نہیں ہوگا. جب واضح 5 کا عدد بول دیا جائے، اب اس کے اوپر حدیث چاہیے جو صحیح ہو، کیونکہ جہاں حدیث یا کوئی حوالے آئیں گے تو محدثین نے ساتھ بتا بھی دیا یہ کمزور چیزیں ہیں. یہاں تو صحیح حدیث ہو ہی چاہیے، جیسے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہاں پہ ہے، شاید آڈین اس کو پڑھیں، وہ ہے رضاعت کبیر کا مسئلہ. اس کو بحث کی میں لایا گیا ہے کہ کیا بڑا جو ہے اس کی رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، اور ائمہ میں اس کے اندر اختلاف ہے. جمہور جو ہے تمام چاروں مسالک کے جو ہے حنابلہ، شوافع، احناف اور باقی جو ہیں وہ ان کا مالکی، ان کا یہ موقف ہے جمہور کا کہ چھوٹی عمر میں رضاعت ثابت ہوگی، سن کبیر میں نہیں ہوگی. لیکن بعض کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی غلام کو اور وہ بڑا تھا اور کہا دودھ پلایا جائے، تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں. کچھ تو وہ کہتے ہیں وہ شاذ ہے، اور کچھ ائمہ کہتے ہیں نہیں وہ شاذ نہیں ہے، وہ ایک خاص موقع ہے، اس کے اوپر کیبنٹ اور مفتیان کا فیصلہ، کوئی اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتا، دلیل نہیں پکڑ سکتا، دلیل نہیں پکڑ سکتا اس سے کوئی. اور وہ بات علماء اور مشاورتی کمیٹی کرے گی. یہ اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی اس چیز کو لے کر یہ نہ کہے کہ شاید مفتیان کو اس کا پتہ نہیں، حدیث کا ہمیں پتہ ہے لیکن وہ چیز چھوڑ دی گئی ہے. اور اسی کے اوپر رائے مضبوط ہے کہ عمر
رضاعت کی ہونی چاہیے، عمر رضاعت کی ہونی چاہیے، وہ جو ہے 2 سال حولین کامل، اور مقدار جو ہے وہ ثابت ہے، وہ مقدار 5 رضے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب مسلم میں تو یہ لفظ ہے 1 2 سے نہیں رضاعت ثابت ہوگی، ہاں اگر صحیح حدیث آ جائے یہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعتاً ہو سکتا ہے، وگرنہ کیونکہ اس سے مسائل ہیں، جس طرح حلت حرمت کا مسئلہ ہے اسی طرح بسا اوقات کوئی 1 2 چسکی لگا کے وہ اپنا اس سے رضاعت کا مسئلہ بنا سکتا ہے، جس طرح دیکھیں کہ رضاعت سے حرمت ہوتی ہے، اب اس کے اوپر پردہ واجب ہو جانا تھا جب تک رضاعت نہیں ثابت ہوتی، تو وہ 1 2 گھونٹ پی کے وہ کہہ دے میری بہن ہے اور ماں ہے وہ پردہ اتار دے، ایسے نہیں ہوگا، اس لیے اس کی بھی مقدار ہے، دونوں طرف مسائل ہیں۔ دونوں طرف۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں عند الاحناف جو احناف کے وضع کردہ اصول ہیں نا، ان کے مطابق تو مسئلہ کلیئر کٹ واضح طور پر یہی ہے۔ رہی بات یہ کہ بڑے کو دودھ پلانا جب عمر جو رضاعت کی گزر جائے تو اس کے بعد کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے حد مقرر کر دی، اب اس حد سے آگے بڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ جو حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا والی آیت ہے نا، اس کے تحت بھی عند الاحناف یہ احتیاطی مسئلہ ہے، ورنہ دودھ پلانے کی مدت وہی ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ کسی بچے کو نہیں پلایا جائے گا، لیکن اگر بالفرض 2.5 سال تک کسی نے پلا دیا تو رضاعت ثابت ہوگی، لیکن اگر 2.5 سال کے بعد کوئی پلاتا ہے، کوئی خاتون اگر کسی کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا دودھ پلانا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی بڑے کو دودھ پلایا جائے، چاہے وہ کوئی ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو کہ دودھ کو نکال کے پلایا جائے، تب بھی اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ 2.5 سال سے زیادہ اگر کسی نے دودھ پلایا تو اب رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی اور دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جو خوراک ہے نا، جو مدر فیڈ جس کو کہا جاتا ہے، ملک کہا جاتا ہے، یہ بچے کے لیے جزو بدن بن جاتی ہے، اور چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ، جب وہ جزو بدن بن گیا تو اب اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ جب بچے کی جزو بدن بننے کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اتنی عمر میں کیا ہماری خوراک جو ہے کیا وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے۔ ایک بچہ جب کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کے اوپر تمام وہ احکام لاگو ہو جاتے ہیں، بلکہ ہدایت شریف میں یہ جو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کی مقدار اس کا ریفرنس بھی ویسے ہونا چاہیے، تفصیل فرما رہے ہیں، اس میں کوئی حدیث کے مطابق جو دیکھیں وہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ کم ہو یا زیادہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کئی پروگرام ایسے ہیں، یہ قول ہے، یہ بات تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں، قول ہے حدیث نے، میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے جس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں، میرے پاس امام مسلم کا حوالہ ہوگا، میرے پاس امام بخاری علیہ رحمہ ان کا حوالہ ہوگا، میرے پاس ترمذی کا، ابن ماجہ یا کسی بھی محدث کی کتاب کا حوالہ ہوگا، لیکن عرض یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ہیں تابعی، اور اگر آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کی جو بیان کردہ حدیث کی اقسام ہیں ان کے اندر پڑھیں تو انہوں نے لکھا کہ تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کا سکوت، کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا، اس پر بھی بعض دفعہ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ہم آج اگر امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم اور امام ترمذی اور دیگر محدثین کو دیکھیں تو یہ تو بہت بعد کے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کا اگر قول بھی ہو تو چونکہ آپ تابعی ہیں اور آپ کے قول کو مانا جائے گا، آپ ایسے ہی تو بات نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ کے جو مد نظر بہت ساری حدیث کی کتابیں اور جو بھی اصول وضع کی ہیں وہ قرآن و سنت سے مستنبط وہ مسائل ہیں، ان میں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے پکڑ کر بنائے ہوں، تو جب آپ کا موقف آ گیا، آپ چونکہ تابعی ہیں تو آپ کا قول معتبر ہی ہوگا۔ یہاں پہ کویسچن ہے کہ جیسے وہ فرما رہے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قدوری شریف کو، ہدایہ شریف کو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ثلث ہیں، 6 مسائل میں سے 4 مسئلوں میں جو سب سے بڑے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی ابو یوسف اور امام حسن، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اب وہ کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہوئی ہے دلیل کے اوپر۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، وہ ریسرچ اور تحقیق کی جو انہوں نے داغ پھیل، اس پہ کبھی موضوع رکھے تو ہم ایویڈنس دیں گے، جو انہوں نے ریسرچ کا چلایا تھا نا رواج، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہاں تک قاضی ابو یوسف کو کہا حرام ہے، ایک دفعہ کہا لا یحل لأحد،
ان یفتیا بقولی حتی یعلم من این اخذناہ، اسے جاننا چاہیے کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بات ہمارے پاس آتی ہے تو امام صاحب ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں ایویڈنس کے اعتبار سے قرآن حدیث میں وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ امام صاحب بتلا کے گئے ہیں خود. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں صاحب. یہ جو اس پہ پھر جو وراثت ہے اس کا کیا حکم لاگو ہوگا؟ دیکھیں جو وراثت کے اصول ہیں وہ تو قرآن پاک نے بالکل واضح فرما دیے. جو قرآن پاک کی آیت ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. یعنی نسب جو ہے وراثت کے لیے نسب کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر نسب ہوگا تو وراثت منتقل ہوگی. صرف رضاعت کے ساتھ جو ہے وہ وراثت منتقل نہیں ہوگی. یہ تو اسلام کا اصول ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی وصیت کرنا چاہے، دیکھیں جو وصیت اگر کوئی کرتا ہے وہ تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے لازم لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے ایک حد بندی کی ہے. مثال کے طور پہ آپ وصیت کر جاتے ہیں، آپ کے پاس 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں 1 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے وہ میں مسجد کے لیے دیتا ہوں، مدرسے کے لیے دیتا ہوں، میرے دوست کے لیے دیتا ہوں، کسی بیوہ خاتون مطلقہ کو دیتا ہوں. تو اسلام نے اس کی حد بندی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش ہوا. ایک صحابی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ ثلث کی حد تک، وہ تفصیلی روایت ہے، ثلث کی حد تک کہ 30واں حصہ جو ہے اس کی حد تک تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جو حقوق کا خیال کیا کہ بچیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں. آپ بات ہو رہی تھی، میرے ذہن میں وہ روایت آ رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آگے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس بیٹے کو غلام دیا ہے. نعمان بن بشیر، جی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دوسرے بیٹے کو بھی غلام دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی اس کو دیا ہے. یعنی بعض بچے ہوتے ہیں نا خدمت زیادہ کرتے ہیں، محبت پیار دیتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، یعنی کہ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اچھے سلوک کے ساتھ؟ تو چاہتا نہیں، مقصد یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو غلام دیا ہے تو اس کو بھی دو، یا کسی کو نہ دو، جی یا سب کو دو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ والا پلاٹ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو، یہ گاڑی. یہ جو والدین ہوتے ہیں ان کے اوپر شرع نے لاگو ذمہ داری، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں نا تو ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے بتایا ہے اس کے اوپر والدین کا اختیار بھی نہیں ہے. اللہ اور اس کے بتایا رسول اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے وہ اصول ہیں وہ ہیں بیس اور بنیاد، باقی ساری چیزیں بعد میں. جی مصعب، جیسے آپ کا کویسچن یہ تھا کہ وراثت ملے گی کہ نہیں ان کو، تو وراثت کے سبب جو ہیں وہ 3 ہیں اور یہ جمہور محدثین تمام مسالک کے نزدیک ہے. اس کے اوپر کتاب ہے شعر اشعار کے اندر بڑی لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے رحبیہ، محمد بن علی الرحبی کی کتاب ہے. تو متن الرحبیہ میں شروع میں پہلے ہی اسباب میراث الورا ثلاثہ کل یفید ربہ الوراثہ وہی نکاح و ولاء و نسب ما بعدہن للمیراث سبب. تو 3 ہیں وہ سبب جن کی وجہ سے وراثت ملتی ہے، جن میں سے ایک کا جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے تو وہاں پہ یوصیکم اللہ فی اولادکم میں وہ دونوں ذکر ہوئے ہیں. ایک ہے سبب وہاں پر نسب، خاندان، تو قرابت کی وجہ سے وراثت ملے گی. تو وہ قربت ایک ہے خاندانی، جیسے بیٹے ہیں، باپ ہے وغیرہ. یہاں پہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع سے شروع ہو رہا ہے. پھر یہاں پر ہی ذکر ہے میاں بیوی کا. اب یہ نسب نہیں ہے، یہ عقد زوجیت ہے، یعنی میاں بیوی کا عقد. یہ دوسری چیز ہے نکاح. تیسری چیز ہے ولا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب. جو احکام نسب کی وجہ سے ملیں گے وہ ولا کی وجہ سے ملیں گے. اب یہ 3 چیزیں ولا کو بھی سمجھ لیں، وہ کیا آتی ہے؟ جیسے بیٹا باپ ہونا ایک رشتہ ہے، اسی طرح آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے، آقا اور غلام کے درمیان ایک تعلق اسلام جو ہے نا وہ قائم کر دیتا ہے اس نے معاشرت کا، وہ ہے ولا. ان 3 بنیادوں کے اوپر وراثت ملتی ہے. یہ ہے اسباب میراث جو تمام مسالک کے ہاں 3 متفقون علیہ ہیں. اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں وہ وصیت ہے، وہ وصیت بعد میں آ جاتی ہے. وراثت ان کو نہیں ملتی رضاعت کی وجہ سے. باقی تمام احکام رضاعت میں ہوتے ہیں، حرمت والے، کیونکہ حدیث میں نص ہے یحرم من الرضاع، رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی تمام ان چیزوں کی جو نسب سے ثابت ہوتی ہے. اور نس حرمت کی ہے، نس وراثت کی نہیں ہے، اور نہ تفصیل وراثت کی نہیں. جی مصعب، دیکھیں
جہاں تک ہے نا تعلق وصیت کا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک کوئی انسان زندہ ہوتا ہے تب تک اس کو اپنے مال کے اوپر اختیار ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ اپنے مال کے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے۔ اگر تو بالفرض اس نے وصیت لکھی، اور وصیت کا اطلاق ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی زندگی کے اندر وصیت کا اطلاق نہیں ہوتا، لکھ تو سکتا ہے، وہ لکھوا کے رکھ لے، بلکہ لکھوانی چاہیے۔ بعض صورتوں میں تو وصیت لکھنا واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں سنت ہوتا ہے، بعض صورتوں میں وصیت لکھنا حرام ہوتا ہے، وہ خیر ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اختیار ہے، جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وصیت لکھی اور اس انداز میں لکھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے ساتھ یہ کیا جائے، بھلے سے وہ سارے مال کی وصیت لکھ کے چلا جائے، اب اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے زیادہ 1/3 جو ہے نا اس پر وصیت کا اطلاق ہوگا، بھلے سے وہ اگر سارا بھی لکھ گیا پھر بھی 1/3 کا اطلاق سارے کا بھی لکھ کے چلا گیا، کیونکہ مرنے کے بعد وہ اپنے مال کے اوپر اس کا اختیار نہیں رہا، زندگی میں تو اختیار تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنی زندگی میں وہ اپنے مال کے ساتھ جو مرضی کرے۔ اگر وہ بالفرض اس نے اپنے ایک بچے کو سارا مال دے دیا، حالانکہ یہ گناہ ہے، لیکن بہرحال اس کا اطلاق ہو جائے گا، وہ بندہ گناہ گار ہوگا لیکن مال کا وارث وہ بچہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا کل مال کی وصیت کر کے، تو زیادہ سے زیادہ 1/3 تک اس کی وصیت پر عمل درآمد ہوگا، باقی جتنا مال بچ گیا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا زندگی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جو رضاعت والے رشتے ہیں یا کسی اور کو اپنا مال دینا چاہتا ہوں، تو اپنی زندگی میں وہ ان کو مالک بنا دے۔ اگر اپنے مرنے کے بعد بنانا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھیں لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، بلکہ جو لفظ حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ ثلث کا، یہاں پر فرمایا کہ ثلث بھی زیادہ ہے، تو مفسرین شارحین نے یہاں تک لکھا کہ جو یہ حکم ہے نا ثلث زیادہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ثلث سے بھی کم مال کی وصیت کرے، تاکہ وہ جو ایک عبارت کے اندر حسن ہے نا اس پر بھی عمل ہو جائے، وہ 1/4 پر عمل کر لے، اس سے کم پر عمل کر لے۔ اور یہ فرمایا کہ اپنے ورثاء جو ہے نا ان کو اس حال میں چھوڑ کے نہ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں، یعنی یہ اپنا سارے کا سارا مال جناب وصیت کر کے چلا جائے اور جو ورثاء ہیں وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اپنے ورثاء کو کم از کم اتنا مال دے کے جاؤ کہ وہ آسانی کے ساتھ مناسب طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اچھا، یہ جو آقا اور غلام کا بتایا ہے، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسے ابھی وصیت اس کا اس میں وراثت کے 3 سبب، نسب، آپ اس پہ بات کریں۔ نسب ولا جو ہے نا، جو ولا ہے، اگر کوئی بندہ غلام جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے تو غلام کے پاس کچھ مال ہے، تو وہ جو مال ہے نا اس کے حوالے سے کسی کے پاس ولا ہوتی ہے۔ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی غلام کو آزاد کرتا ہے یا غلام کسی کو ہبہ کرتا ہے تو اس کی ولا جس کے پاس ہوگی نا، بعض غلام بڑے ہنرمند ہوتے تھے تو اب وہ دنیا سے چلے جاتے تو ان کے پاس جو مال ہوتا اب اس کا وارث کون ہے؟ تو یہ فرمایا کہ جس کے پاس اس کی ولا ہوگی نا وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ یہ اس کا دیکھیں جی، میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ موجودہ ہمارے سسٹم میں وہی چیز جو میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کو میں نے بیان کیا، جس کو حضرت نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ ایک بچے آ گئے، بیوی آ گئی، بیوی کے ساتھ بہن بھائی بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، اس میں سارا کچھ آ گیا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے ولا اس وقت موجود ہی نہیں ہے، غلام آقا کا تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ کوئی ملازم ہے آنے والے وقت میں، نہیں ملازم اور چیز ہے، ہو سکتا ہے اسرائیل مجبور کر میری بات سنیں، ملازم اور چیز ہے، دیکھیں غلام اور چیز ہے۔ موجودہ ایک تو وہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے مد مقابل جو رضاعت ہے اس سے وراثت نہیں ہے، وراثت کے لیے وہی آیت ہے، اس آیت کے اندر وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی۔ تو غلام اور آقا کا تصور اس وقت تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جیسے آج باندی کا تصور نہیں ہے، قرآن پاک میں کہا نا وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ دور دراز کے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں اناؤنسڈ نہیں ہے کہ کوئی غلام ہے،
لیکن وہ غلاموں سے کم بھی نہیں ہے. تو وہ تو ہم بھی نہیں ہیں, وہ تو ہم بھی نہیں ہیں. وہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے اسی پیمانے پہ چلے جائیں گے. لیکن وہ جو غلامی ہے, دیکھیں یہ جو غلامی ہے اس وقت اس کا کنسیپٹ تصور ہے ہی نہیں کہیں. اگر کوئی ہے تو وہ غلط کنسیپٹ ہے اس وقت. افغانستان ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے امریکہ گیا ہے, وہاں باندی اور غلام کا باقاعدہ کام ہے. احادیث کے اندر فقہ کی کتابوں میں غلاموں کے حوالے سے, لونڈیوں کے حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بڑا حساس اور بڑا لمبا معاملہ, یہ ختم ہونا میں کوئی صرف نہیں. اس پہ نا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ درس نظامی کے سلیبس کے اندر وہ جناب اتنے چیپٹر غلامی کے بارے میں, کنویں کے بارے میں, اور جناب اسی طرح وہ پرانے مسائل, ان کے پڑھانے کا ذکر کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت وہی دوبارہ تصور آئے گا. کنویں والا تصور بھی آئے گا, تلواروں والا تصور بھی آئے گا, غلامی والا تصور بھی آئے گا. یہ اسی لیے مسائل سیکھ کے آگے ڈیلیور کیے جاتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جب پورا ہو تو یہ تمام کے تمام گھوڑوں کے مسائل, گدوں کے مسائل, تلواروں کے مسائل, غلاموں کے مسائل, لونڈیوں کے, تو یہ علم آگے ڈیلیور ہو جائے تاکہ وہ لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں. اچھا, ایک بڑا اہم سوال اس کے اوپر آیا ہوا ہے, وہ بھی پوچھنا چاہیے. بعض نے کہا کہ میاں بیوی ہیں, اب خاوند جو ہے نا وہ اگر کوئی دودھ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, اب یہ مسئلہ بڑا عام سوشل میڈیا پہ بھی ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے نا لوگوں کو, ذات کا مسئلہ ہے چونکہ. اس پہ ڈیٹیل میں کریں گے بات. ابھی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, نقشبند صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں, آپ کی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, آپ سے دوبارہ ملاقات ہو, کہ اپنا خیال رکھیں. اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو, پورے عالم اسلام کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما, قرآن کا نور نصیب فرما, اسلام کی ہدایت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اطاعت و اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق نصیب فرما. جتنی باتیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں یا اللہ ان میں جو خیر ہے اس کی پورے عالم میں یا اللہ اس کی برکت نصیب فرما, شرور سے محفوظ فرما. اللہ میں ہدایت نصیب فرما, عالم اسلام کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب فرما, مسلم امہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو بھی جو معاشی مسائل ہیں اس سے نکال دیجیے. یا اللہ پاکستان کو امن کا, استحکام کا گہوارہ بنا, عالم اسلام کو مضبوطی نصیب فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.